کے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو عرج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ہفتہ واری درس تفسیر قرآن مجید، درس حدیث اور درس فقہ کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. آج کا اجلاس بڑا خصوصی اجلاس ہے. اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ آج الحمدللہ کعبۃ اللہ شریف کے چند آثار مبارک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند آثار مبارک مولا علی حسنین کریمین اور پیران پیر رضی اللہ عنہم کے منہ مبارک کی اس خصوصی محفل میں زیارت کروائی جائے گی، اور اسی کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. درس تفسیر کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے اتوار اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آج چونکہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موقع ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار مبارک کا دیدار کروایا جائے گا، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. قرآن کریم کی
جس آیت مبارکہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا، ان کے مقامات کا ذکر فرمایا، ان کے مرتبوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، وہ رسولان اعظام جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان میں سے کچھ وہ رہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعضوں کے درجات کو رب قدیر نے بلند فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا، ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے مقامات، ان کے درجات اور ان کے مناصب کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ رسولان اعظام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھی کیا ہے، اور ان میں سے کچھ رسول ایسے بھی ہیں کہ جن کے درجات کو رب قدیر نے بلند فرمایا۔ یہاں یہ بات ہر بندہ مومن اپنے ذہن میں محفوظ کر لے کہ رسالت کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں کوئی بندہ رسالت کے معاملے میں رسولوں میں فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم رسولوں کو ان کی رسالت کے معاملے میں فرق نہیں کرتے، مگر جہاں تک کہ فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، مقامات، مراتب اور مناصب کی بات ہے، تو وہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق ظاہر فرمایا ہے، رب قدیر نے مراتب اور مناصب کا ذکر فرمایا ہے، لہذا رسالت کے معاملے میں نبیوں میں فرق نہیں ہوتا، مگر فضیلت کے معاملے میں ایک نبی دوسرے نبی سے علیحدہ ہوتے ہیں، ایک رسول دوسرے رسول سے فضیلت کے معاملے میں علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انبیاء کرام کے ساتھ میں ان کے القابات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ رہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نجی اللہ رہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ رہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ رہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ رہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ رہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ رہے۔ اور جب ان کی فضیلت کی بات کی جائے، جس نبی میں ایک خاصیت، ایک خصوصیت آ گئی، ان میں دوسری خصوصیت پیدا نہ ہو سکی، حالانکہ یہ سب خصائص کے مالک ہوتے ہیں، مگر ان سارے خصائص پر، ان ساری خصوصیتوں پر ایک خصوصیت غالب آ جاتی ہے، ان ساری فضیلتوں پر ایک فضیلت غالب آ جاتی ہے، جس کی بنیاد پر نبی اپنی امت میں بھی ممتاز ہوتے ہیں اور نبی دوسرے انبیاء میں بھی ممتاز ہوتے ہیں۔
تو یہ خصوصیت کے معاملے میں نبی خصوصیت کا پیکر ہوتے ہیں، مگر ایک خصوصیت ان پر غالب آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر اسی خصوصیت کے ساتھ میں، اسی خاصیت کے ساتھ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں تو انہیں ذبیح اللہ کبھی نہیں کہا گیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں تو انہیں خلیل اللہ نہیں کہا گیا۔ یہ خصوصیت ان پر غالب آ گئی۔ تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، اس خاصیت سے، اس خصوصیت سے وہ نبی دیگر انبیاء سے ممتاز رہے۔ مگر جب ہمارے اور آپ کے آقا کی بات آئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک خصوصیت کے ساتھ میں خاص نہ رہے، بلکہ پچھلے تمام انبیاء میں ایک ایک کر کے جو خصوصیت، جو خاصیت جمع تھی، وہ پوری خاصیتیں، وہ پوری خصوصیتیں میرے مصطفیٰ میں جمع ہو گئی۔ پچھلے نبی میں ایک ایک کر کے تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ تمام خصوصیت جمع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی ہم کہتے ہیں حبیب اللہ کہتے ہیں، حبیب اللہ کہتے ہیں۔ اب آپ، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کروں کہ خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں خالص اللہ سے محبت ہو، خلیل اللہ اسے کہتے ہیں۔ ذبیح اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو قربان کر دے۔ مگر سنیے، کلیم اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کی تمنا کرے۔ جتنے انبیاء کرام ہیں، ان تمام کی خوبی اور ان تمام کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب فرمایا۔ اور حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے جو خدا سے کلام کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جسے بلا کر خدا کلام کیا کرتا ہے۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ اور کلیم وہ ہے جو خدا سے کلام کرنے کی تمنا کر کے خدا کے دیدار کا طالب ہو، اور حبیب وہ ہے جو بستر مبارک پر آرام کرتے رہے اور خدا انہیں لامکاں میں بلا کر اپنا دیدار کروا دے۔ تو یہ رسول، رسالت کے معاملے میں کسی میں فرق نہیں، نبوت کے معاملے میں فرق نہیں، مگر فضیلت کے معاملے میں فرق ہے۔ اور نبی کی نسبت کی بنیاد پر، نبی سے نسبت ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو دوسرے نبیوں سے ممتاز رکھا ہے۔ اس امت کے نبی کو، اس نبی کی امت کو دوسرے نبی کی امتوں سے ممتاز رکھا ہے۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور فضیلت کی جب بات آتی ہے، رسالت کا اقرار سب کر لیتے ہیں، رسول، ہمارے رسول نبی ہیں، سب مان لیے، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ مگر سنو، رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا یہ سب کے بس کی بات ہے۔ فضیلت کا اقرار کرنا صرف اہل محبت کے حق میں آتا ہے۔ حضور کی فضیلت کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا، حضور کی عظمت کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب انبیاء کرام اپنی شان، اپنے اختیارات، اپنے کمالات و معجزات دکھلاتے تھے تو وہ لوگ معاذ اللہ انہیں جادوگر کہتے تھے، انہیں معاذ اللہ مجنوں کہتے تھے، مختلف قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ اور یہی چیزیں
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ آج اگر کوئی رسول کی فضیلت کا انکار کرے، آج اگر کوئی میرے آقا کی عظمت کا انکار کرے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھ لینا کہ حضور موجود تھے تب بھی کیا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے نبی کی عظمتوں سے اور نبی کی عظمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو قبول کرنے سے محروم ہو چکے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کی عظمتوں کو بہت زیادہ مان لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی عظمتوں کے برابر ہو جائے۔ ارے نادانو، آج تک کسی کے سامنے مصطفیٰ کی عظمت کھل نہ سکی، کسی کے سامنے آج تک مصطفیٰ کا مقام کھل نہ سکا، کسی کے سامنے آج تک مصطفیٰ کے اختیارات تمام طور پر کھل نہ سکے۔ جب مصطفیٰ کی عظمت کا علم ہی پورا نہ آ سکا تو خدا کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پاک کا عالم یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کا عالم یہ ہے کہ خود میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس میں جاتا تھا، ہر رسول کے پاس میں جاتا تھا، مگر یا رسول اللہ جو عظمت و فضیلت، جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ مقام، وہ فضیلت نہیں دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس فضیلت کا کچھ تو ذکر کر لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقام و عظمت کے حوالے سے یہاں تک کہ بیان فرما دیا، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ حبیب جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے، اور یہ حدیث کوئی عام کتاب میں نہیں بلکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود حدیث پاک پڑھ کر حدیث پاک کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ خدا کی عظمتوں کے برابر حضور کی عظمتوں کا ذکر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ غلط ہے۔ ذرا غور کر لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کے ذکر کو کسی صحابی نے شامل نہیں کیا، کسی تابعی نے شامل نہیں کیا، امام بخاری نے شامل نہیں کیا، دیگر ائمہ حدیث نے شامل نہیں کیا، اولیاء کرام نے شامل نہیں کیا، بلکہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اتر رہے ہیں، مصطفیٰ جدھر میرا ذکر ہوگا ادھر تمہارا ذکر ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر اتنا پیارا ہے تو رسول پاک کا ذکر کرنے والا کتنا پیارا نہ ہوگا، رسول پاک سے محبت کرنے والا، ان کی تعظیم اور ان کی عقیدت رکھنے والا کتنا پیارا نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئے، اور جب بھی کوئی نبی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کی صداقت کے طور پر انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ رہا،
کوئی نہ کوئی معجزے کے ساتھ تشریف لائے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ کو سب پتا ہوگا. ہر نبی جس دور میں جس قوم میں تشریف لائے, اس قوم کے اندر جو ہنر ہوتا اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ہنر میں کمال عطا فرما کر مبعوث فرماتا. اس ہنر میں انہیں کمال دیا جاتا, انہیں اعلیٰ و افضل مقام دیا جاتا, تاکہ پوری قوم پوری جماعت اگر وہ چیز بنا لے جو نبی نے بنائی ہے, مگر پھر بھی پوری جماعت کا بنانا ناقص رہے اور نبی کا بنانا کامل ہو جائے. پوری قوم مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو انبیاء کرام اپنی زندگی میں اپنی قوم کے سامنے کیا کرتے تھے. اب حجت کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا, آپ نے مشہور بہترین عربی جاننے والوں کا دور تھا, بڑے بڑے شاعروں کا دور تھا, عربی جاننے والوں کا, عربی میں کمال اور عروج رکھنے والوں کا دور تھا. اس دور میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا, تو یہ قرآن ان مشرکوں کے لیے, ان کافروں کے لیے, مکے کے سرداروں کے لیے, چونکہ وہ عربی جانتے تھے, کوئی نئی چیز نہ تھی, بلکہ عربی میں کلام تھا, سمجھتے تھے, تمام باتیں سمجھتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کلام کو معاذ اللہ یہ کہتے کہ یہ شاعری ہے, کیونکہ وہ شاعری کا دور تھا, عربی جاننے والوں کا دور تھا, تو کہتے یہ شاعری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو چیلنج فرماتا کہ اگر یہ شاعری ہے, قل فاتوا بسورۃ من مثلی, اگر تمہیں یہ شاعری نظر آتی ہے تو تم بھی تو بہت بڑے شاعر ہو, تمہیں بھی شاعری آتی ہے. تو قرآن کی جیسی ترتیب ہے, جیسا مزاج ہے, جیسے قواعد کا استعمال کیا گیا ہے, جیسے جملوں کا استعمال کیا گیا ہے, تم بھی اس طرح کی کوئی ایک صورت پیش کر کے بتلا دو, کوئی ایک صورت پیش کر کے بتلا دو. نہ ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک صورت نہیں ہو سکتی, اس جیسی ایک آیت بنا کر بتلا دو, اس جیسی ایک آیت بنا کر بتلا دو. مگر جتنے شعراء تھے, ایک سے ایک شاعری کرنے والے موجود تھے, مگر پورے مل کر بھی ان کے اندر یہ طاقت پیدا نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی ایک آیت قرآن جیسی بنا کر پیش کر دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پوری امت بھی مل کر اگر اس کمال کو پانا چاہے تو اپنی پوری طاقت بھی لگا کر اس کمال تک پہنچ نہیں سکتی. یہ نبی کے معجزے میں اور امت کے حالات میں فرق ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہے ہیں تاکہ ہماری یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے, یہ شخصیت کسی نبی کے برابر نہیں, کسی بڑے رسول کے برابر نہیں, بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ذات نہ انبیاء میں پیدا کی ہے, نہ معاذ اللہ ایسا کوئی امت میں ہو سکتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے
کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات میں اللہ ہونے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کی ذات میں مصطفیٰ کے جیسے ہونے میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اعزاز ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول کا امتی بنایا ہے کہ نہ جن کے کوئی مثل ہے، نہ جن کی کوئی مثال مل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی، تاکہ امتی یہ سمجھ جائیں کہ کوئی نبیوں میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے رسول جیسا ہو۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 3، 4، 5 معجزے عطا فرمائے۔ کسی کا ہاتھ چمکتا تھا، معجزہ تھا، کسی کی زبان معجزہ تھی، کسی کی آنکھوں، کسی کی آنکھیں معجزہ بنی ہوئی تھی، کسی کے ہاتھ کی، کسی کے دست مبارک کی لاٹھی معجزہ بنی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک معجزہ تھی کہ بیماروں پر پھونکتے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک معجزہ بنا ہوا تھا کہ کسی بیمار پر پھرا دیتے تو بیماری ختم ہو جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک معجزہ تھی کہ کسی مردے سے کہتے قم بإذن اللہ تو وہ قبر سے کھڑا ہو جاتا، کئی سال زمین میں دفن رہتا اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم بإذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، مگر سنو یہ اور نبی کی باتیں ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیگر انبیاء کا ہاتھ معجزہ تھا، زبان معجزہ تھی، ان کی پھونک معجزہ تھی، مگر مصطفیٰ سر تا پا معجزہ تھے۔ میرے آقا سر تا پا معجزہ، نبی جسے اپنا دست مبارک لگا دے وہ چیز معجزہ بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں اپنا قدم مبارک رکھ دے تو پتھر قدم مبارک کے نشان کو لے لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے دور کے حد تک معجزہ تھے، بلکہ آج بھی میرے آقا اپنی امت کے لیے، میرے آقا کے تبرکات اپنی امت کے لیے معجزہ ہیں، میرے آقا کا ذکر ان کی امت کے لیے معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر قول، میرے آقا کا ہر فرمان حضور کی امت کے لیے معجزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی معجزات اور کمالات میں سے ہم جہاں زمانے پر طائرانہ نگاہ پھیلاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات باقی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کچھ تبرکات ترک میں ہیں، سب سے زیادہ تبرکات ترک کے میوزیم میں ہیں، اتنے زیادہ تبرکات ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور کا عصا مبارک موجود ہے، حضور کی کملی مبارک موجود ہے، حضور کا جبہ مبارک موجود ہے، حضور کا امام مبارک موجود ہے، حضور کے منہ مبارک موجود ہے، حضور کے کئی تبرکات ترک کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اور کچھ تبرکات وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں ان تبرکات کو محفوظ فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونا، جہاں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں سلامتی نازل ہوگی، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جہاں جہاں پر
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، ان تبرکات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر اپنی بارگاہ سے سلامتی نازل فرماتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، مصطفیٰ جدھر ہوتے ہیں کائنات ادھر ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا رخ جدھر ہو گیا اللہ کی مرضی ادھر ہو گئی۔ اور میرا ایمان و یقین ہے، بزرگان دین کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات ہوتے ہیں، صبح و شام اس مقام پر ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رسول پاک پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ تبرکات آج کل ایک عجیب دور چلا ہوا ہے۔ میں آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آثار مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ آج ایک عجیب دور چلا ہوا ہے، جس کی جیسی زبان ہے وہ ویسی بولی بول دیتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ محبت اگر ہو تو فضیلت سمجھ میں آتی ہے، عقیدت اگر ہو تو عظمتیں سمجھ میں آتی ہے، عقیدت اور محبت نہ ہو تو نہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے نہ عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت ہو اور جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کا تعلق حضور سے ہے تو ہم پاکیزہ بن کر باوضو ہو کر بڑے ہی ادب کے ساتھ میں اس چیز کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ کسی چیز کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو تو اس عظمت کی خاطر ہم اس چیز کے پاس میں اتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے ادب کے ساتھ ہم کسی اور کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آج اس زمانے میں بے شمار قسم کے لوگ ہیں، جس کی جیسی زبان اس کی ویسی بولی، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ 72 جماعتیں بننی ہیں۔ 73ویں جماعت اہل سنت و جماعت ہے، 72 جماعتیں بننی ہیں، اور ہر جماعت کی بولی اللہ کے تعلق سے کچھ نہ ہوگی۔ ہر جماعت توحید کی بات کرے گی، مگر جب رسالت کی بات آئے گی تو کمی بیشی کرنا شروع کر دے گی، نقص نکالنا شروع کرے گی، عیب نکالنا شروع کرے گی، انگلیاں اٹھانا شروع کرے گی۔ اور آج مختلف جماعت کے ماننے والے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لو محبت کی باتیں حدیث والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، محبت کی باتیں، عظمت و تعظیم کی باتیں حدیث والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ اسی کو سمجھ میں آتی ہیں جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے، جو رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے، جو اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ باتیں اسی کی سمجھ میں آئیں گی، ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آج زبان سے بولی نکالتے ہیں، جیسے ہی کہا جائے کہ آثار مبارک کی زیارت کروائی جائے گی تو فوری زبان کھولتے ہیں، یہ آثار مبارک کیا ہے؟ اصلی ہے، یہ ان کی زبان ہوتی ہے، اصلی ہے تو تم اپنے گھر میں جا کے پوچھو اصلی ہو، اپنے گھر میں معلوم کرو اصلی ہو کہ نہیں ہو۔ یہ تو اصلی ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم ان تبرکات کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ مصطفیٰ کے آثار کے صدقے مولا پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور حدیث پڑھنا الگ بات ہے، حدیث کو سمجھنا الگ بات ہے۔ حدیث فہمی حدیث اسی کی سمجھ میں آتی ہے جو مصطفیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی ذات کو نہیں سمجھتا اسے حدیث تو دور کی بات ہے، قرآن اسے گھول کر پلا دو پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کے دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں ہے کہ وہ تبرکات، وہ تابوت
جس میں حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے جوتے اور چپل تھے، ان کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے اور دیگر چیزیں تھی۔ جب اس دور کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ میں رکھو، جنگ میں لے جاؤ اور اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرو، اللہ تمہیں جنگ میں فتح عطا کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ اللہ کے یہاں یہ کام شرک ہوا، نہ نبی کے یہاں یہ کام شرک ہوا، نہ اس دور کی امت کے پاس میں یہ کام شرک ہوا۔ جب اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر فرما کر اس کی مدد سے فتح کا ذکر فرمایا، تو جب وہ شرک نہیں ہو سکتا تو یہ تو اس رسول کے آثار مبارک ہے جو رسولوں میں اعلیٰ ہے، رسولوں میں افضل ہے۔ اور سنو، یہ اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہوگا، مگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بھی اگر کسی جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، ان کی خود اپنی بات بیان کی جاتی ہے۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت کا ذکر کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ہم لشکر کی طرف آگے بڑھے، ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا، دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا ٹھوکر کھا گیا اور میں گر گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے، ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی، وہ ٹوپی بھی زمین پر گر گئی۔ نستور جس سے آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا وہ موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا۔ حضرت خالد خود اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، جن کے اندر شہید ہونے کا جذبہ تھا، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کہہ دیا تھا، اب یہ تلوار نہ توڑ سکتی تھی نہ قتل ہو سکتی تھی۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ فوری میری ٹوپی مجھے لا کر دے دو، حالانکہ وہ پہلوان میری پشت پر سوار ہے، میری پیٹھ پر سوار ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنی ٹوپی کو یاد کر رہا تھا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی، اور میرے اندر ایسی ہمت آ گئی کہ میرے اندر ایسی ہمت آ گئی کہ میں نے اس نستور کو گرایا، اس کے اوپر میں چڑھ گیا اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب سنو وجہ کیا تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، ساتھ والوں نے پوچھا کہ پہلوان آپ کے جسم پر چڑھا ہوا تھا، وہ آپ کو شہید کر سکتا تھا، اس کے باوجود آپ کی فکر ٹوپی میں تھی، آپ کا ذہن ٹوپی میں تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ ٹوپی مجھے جان سے زیادہ محبوب ہے، اور اس لیے محبوب ہے کہ اس ٹوپی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے۔ اور سنو، خالد کی طاقت، خالد کی قوت یہ اپنی ذاتی نہیں ہے، مصطفیٰ کے منہ مبارک کی برکت کا نتیجہ ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو قوت و طاقت ملی ہے، مجھے جو غلبہ ملا ہے، مجھے جو صلاحیتیں نصیب ہوئی ہیں، اور ہر جنگ میں جو میں فتح حاصل کرتا ہوں، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے منہ مبارک کی برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات تو ہو گئی۔ اب اور صحابی کا، حالانکہ ہزارہ واقعات ہیں، مگر میرے وقت سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، آخری باتوں کی طرف آ کر میں گفتگو کو ختم کر دوں۔ کچھ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شفا کا ذریعہ بنتے ہیں. منہ مبارک شفا کا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ کچھ اور ہے، اور ہم تمہارا عقیدہ نہیں اپنائیں گے بلکہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ اپنائیں گے، رسول اللہ کے چاہنے والوں کا عقیدہ اپنائیں گے کہ جن کے عقیدے کی بنیاد پر رسول پاک نے کبھی بھی ان پر معاذ اللہ کسی چیز کا فتویٰ نہیں لگایا، کسی چیز کا فتویٰ نہیں لگایا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کسی کو بھی کیسی بھی بیماری ہو جاتی کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے. یہ حدیث جو میں بھی پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے. حضرت عثمان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے پانی کا ایک پیالہ دے کر ام المؤمنین حضرت سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور پھر فرماتے ہیں میری بیوی کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس میں حضور کے منہ مبارک تھے، طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے. نظر بھی لگ گئی تو وہیں بھیجا، بیماری بھی آئی تو وہیں بھیجا. اب ام سلمہ کیا کرتی؟ پانی پر کوئی دعا پڑھ کر دیتی، پانی پر کچھ دم کر کے دیتی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب وہ جاتے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بال مبارک کو نکالتی جس کو انہوں نے چاندی کی ایک نلی میں رکھا ہوا تھا. یہ سلسلہ جو منہ مبارک کو چاندی میں رکھا جاتا ہے، ایک ڈبی بنا کر رکھا جاتا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ تو امت کی ماؤں نے پہلے سے کر کے دکھلا دیا ہے. ام المومنین کے بارے میں فرمایا کہ وہ چاندی کے نلی میں رکھا ہوا تھا، اس کو پانی میں ڈالتی، ہلا دیتی، اور وہ مریض پانی پی لیتا، ادھر پانی پیتا ادھر شفا ہو جاتی. کیوں؟ کیا قرآن پر ایمان نہ تھا؟ قرآن کی آیتوں پر ایمان نہ تھا؟ یقیناً ان کے ایمان کے معاملے میں ہم کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتے، مگر سنو، صحابہ نے یہ عمل کر کے اس لیے بتلا دیا کہ قیامت تک یہ عمل صحابہ کی سنت بن جائے، صحابہ کا طریقہ بن جائے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پر رہو گے. یہ صحابی کا عمل. اب آخری بات، آخری گفتگو، ہم نے دیکھ لیا کہ جنگوں میں فتح مصطفیٰ کے منہ مبارک سے، بیماری میں شفا مصطفیٰ کے منہ مبارک سے. اب سنو، ایک صحابی کا عقیدہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضور کے ناخن مبارک ہیں، حضور کے منہ مبارک ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو غسل دینے کے بعد میرے کفن کے اندر حضور کے آثار مبارک رکھ دینا. کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بخشش نہ ہو سکی تو اس کے طفیل میں خدا سے اپنی بخشش کروا لوں گا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. آج جماعتوں کے عقیدے الگ ہیں، ان کے عقیدے کو نہ دیکھو، صحابہ کرام کے عقیدوں کو دیکھو، ان کے نظریات کو دیکھو، ان کے خیالات کو دیکھو، ان کی اداؤں کو دیکھو کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار مبارک سے محبت کی ہے. اور خدا کی قسم میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اس منہ مبارک کو اپنے ساتھ میں رکھ کر یہ ظاہر کر دیا کہ اگر کسی کو
دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے آثار مبارک سے محبت کرو، ان سے نسبت رکھو، ان سے قریب رہو، انشاءاللہ یہ آثار مبارک اور حضور کی یہ نسبت کل بروز قیامت تمہارے کام آ جائے گی۔ اور سن لو، یہ آثار ہیں، آثار کہتے ہیں نشانی کو۔ اب ادب کی طرف آ جاؤ، چند باتیں میں کہہ دوں۔ آثار کہتے ہیں نشانی کو، اور نشانی آپ کے گھر میں بھی کسی نہ کسی کی نشانی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کسی کا نوجوان بیٹا گزر گیا تو ماں باپ اس کے کپڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ کبھی شوق ہوا بیٹے کو یاد کرنے کا، دیکھنے کا، تو اس کے کپڑے دیکھ لیں گے، وہ یاد آ جائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا۔ ایک بیٹا ہمارا باہر چلا گیا، اس کی کوئی چیز ہم نے رکھ لی۔ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں، اپنی بچپن کی نشانیاں ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ جب دیکھیں وہ دور یاد آ جائے، وہ زمانہ یاد آ جائے۔ یہ آثار مبارک، یہ حضور کی نشانی ہے، حضور کے جسم پاک کا ایک حصہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کپڑے جب دیکھتے ہیں تو بچہ یاد آتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے آثار دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، رسول اللہ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، حضور پاک کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، رسول پاک کا دور یاد آ جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، میرے آقا کا کرم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بال مبارک اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیے، تاکہ جن لوگوں نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، مگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ کم سے کم میرے آثار کو دیکھ کر میرے دیدار کی پیاس بجھا لے، میرے آثار کو دیکھ کر میرے دیدار کی پیاس بجھا لے۔ الحمدللہ یہ ہمارے سامنے ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ جتنا ہو سکے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے آپ حضرات آثار شریف کا دیدار کریں۔ ابھی آپ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ 2-5 منٹ میں آثار مبارک کو برآمد کیا جائے گا، غسل شریف دیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ خواتین بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ انہیں بھی نیچے بلا کر، جب مرد حضرات دیکھ لیں گے تو انہیں بھی نیچے بلا کر انشاءاللہ انہیں بھی دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر، جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ پروردگار ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کو برائیوں سے پاک فرما دے۔ مولا تیرے محبوب کے آثار مبارک کے توسل سے التجا کرتے ہیں مولا، جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ مولا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جو بار قرض میں گرفتار ہیں مولا سب کو قرضوں سے رہائی عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا جس گھر میں شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مولا اس آثار مبارک کے وسیلے سے التجا کرتے ہیں، پروردگار سب کی پریشانیوں کو اور سب کے جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ اے میرے پروردگار تمام امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، تمام امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے پروردگار ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما لے۔ مولا تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ آثار مبارک دیکھتے ہوئے جو حضرات بھی جس طریقے کی دعا کریں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے پروردگار جو بہنیں جو لڑکیاں انبیاء ہی بیٹھی ہیں مولا ان کے لیے رشتوں کو مہیا فرما دے، صالح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے پروردگار گھوڑے جوڑوں کی لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت و محبت والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا جتنے یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے مولا انہیں ان کے مانگنے سے زیادہ نصیب فرما دے۔ مولا آج آثار مبارک کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اے پروردگار مرنے سے پہلے خواب میں سے ہی تیرے حبیب کا جلوہ دکھا دے، تیرے محبوب کا دیدار کروا دے۔ اے پروردگار مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، مرتے وقت اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ مولا قبر میں سکون عطا فرما، کل بروز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ مولا جو مانگا ہے وہ عطا فرما۔
جو مانگنا چاہتے تھے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اے پروردگار مرنے سے پہلے تیرے اور تیرے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرما دے، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما۔ مولا جتنے عشاق ہیں سب کو مدینے میں زندگی عطا فرما، سب کو مدینے میں موت عطا فرما، مر جائیں تو جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف ایک سائڈ میں ہو جائیے۔ پیچھے آؤ بھائی، آپ ادھر چلے گئے تو پورے لوگ آ کے پورا ایسا کام پورا خراب کر رہے ہیں، سکون سے نہیں ہو رہا، پیچھے ہٹ کے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ کی طرف، یعنی آپ کی رائٹ طرف ہوگی، آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ آرام سے آپ کو دیکھنے کا موقع۔ ہمیشہ تو آپ دیکھتے رہیں جتنا عرب کا مظاہرہ کریں گے، میں اس لیے اتنی دیر تک دیکھیں گے جتنا عرب کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ ایک طرف سے آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں، کسی قسم کا شور شرابہ نہ کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک برآمد کیے گئے۔ غوث بھائی ذرا ہٹیے، غوث بھائی بولو ذرا غوث بھائی ذرا ہٹیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ مولایا صلی وسلم دائما آپ کو میں دے دوں ضروری کہ ضرور میں تو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کا جا رہے ہیں، آپ کام کرا دیکھیں. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير قلبي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير قلبي أنت مصباح الصدور. يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب قويني يا مسيد يا منجد يا إمام الخلقين. يا نبي تمہارے یا نبی سلام
तुमको दिखाना है तो وہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں فوراً آپ کر لیجیے دیدار سے مشرف ہوئے کیونکہ خواتین بھی کتنی تعداد میں موجود ہیں اور خواتین کو موقع فراہم کیا جائے گا آپ تمام حضرات تھوڑی دیر میں زیارت کے موقع سے استفادہ کریں